اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم. ہماری بات چل رہی علم رجال کے بارے میں. اس بارے میں بتایا تھا کہ علم رجال کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، علم رجال کی حاجت کیوں ہے، اور علم رجال کسے کہا جاتا ہے، علم رجال ہے کیا، علم رجال کسے کہا جاتا ہے، کیوں اس کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے، آیا ہمیں اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے تو کیوں ہے. کہہ رہے ہیں کہ شخصیات کا علم تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یعنی تاریخ میں آپ کو واقعات ملیں گے اور ساتھ میں پھر شخصیات ملیں گی. اگر آپ نے واقعات کو پڑھا یا دیکھا تو اس میں شخصیات بھی پڑھی اور دیکھی ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ واقعات میں شخصیات نہیں ہیں، واقعات میں کے ساتھ ساتھ شخصیات بھی ہوتی ہیں. تاریخ میں یعنی آپ جب جائیں گے تو جہاں آپ کو واقعات ملیں گے وہیں آپ کو شخصیات بھی ملیں گے، اور تاریخ کا بہت بڑا حصہ شخصیات پر مشتمل ہے. شخصیات کا علم تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ. ظاہر سی بات ہے جب تاریخ میں شخصیات موجود ہیں تو پھر ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان شخصیات کو جانیں. وہ شخصیات کس طرح کی ہیں، کیسی شخصیتیں ہیں. شخصیتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، شخصیتیں بری بھی ہو سکتی ہیں، شخصیتیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں اور شخصیتیں بہت بری بھی ہو سکتی ہیں. کسی بھی طرح کا یعنی شخص کسی بھی مسئلے کو انجام دے سکتا ہے. اب یہ ہم اس بات پر غور کریں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ جو شخصیتیں ہیں تاریخ کے اندر، کون شخصیت کیسی تھی، کون شخصیت کس کردار کی حامل تھی. جیسے کردار کی حامل ہوگی ایسی شخصیت وہ اگر اچھے کردار کی حامل ہے تو لائق احترام ہوگی، اور برے کردار کی حامل ہے تو پھر وہ لائق مذمت ہوگی. تو تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے شخصیات کا علم، کہ تاریخ عام طور پر دو ہی طرح کے مسائل سے مرتب ہوتی ہے. ایک حصہ واقعات سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ شخصیات سے. یعنی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو دو طرح کی شخصیات ملیں گی. جی، ایک حصہ واقعات سے تعلق رکھتا ہے تاریخ کا. جب آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو اس میں دو طرح کے مسائل سے جو ہے وہ آپ آگاہ ہوں گے. ایک حصہ واقعات سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ شخصیات سے تعلق رکھتا ہے. شخصیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو تاریخ کی دنیا میں خاک اڑنے لگے. یعنی اگر شخصیات کا علم آپ کے پاس نہ ہو تو پھر صحیح طریقے سے آپ تاریخ سے آشنا اور آگاہ نہیں ہو سکتے. یعنی ضروری ہے تاریخ کو سمجھنے کے لیے شخصیات کو سمجھا جائے اور انسان کا رابطہ اس کے ماضی سے یکسر منقطع ہو کر رہ جائے. شخصیات کی تاریخ سے ماضی کے تجربات بھی حاصل ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ شخصیات کو جانیں گے، ان کی تاریخ کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے تجربات میں بھی اضافہ ہوگا. اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں بھی مدد ملتی ہے. یعنی اس سے شخصیات کی تاریخ سے ماضی کے تجربات حاصل ہوتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں مدد حاصل ہوتی ہے. انسان کو ان افراد کا علم بھی رہتا ہے جنہوں نے تاریخ کو ایک موڑ دیا ہے. یعنی ایسے افراد بھی وہ جانتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے ان کا جنہوں نے تاریخ کو موڑ دیا ہے. یعنی تاریخ کے اہم شخصیتیں ہیں وہ، اور اسباب و عوامل کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے جن کے ذریعے تاریخ کے دھارے کو موڑا جا سکتا ہے. بہرحال شخصیات کے علم سے وہ نقوش قدم معلوم ہوتے ہیں. جب آپ شخصیات کے علم میں جاؤ گے
تو اس سے وہ نقوش قدم معلوم ہوتے ہیں جن پر قدم جما کر قافلہ بشریت منزل نجات اور ساحل مقصود کو حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ جو ہیں جب آپ شخصیات کا علم حاصل کرو گے تو ان نشانات کا بھی آپ کو پتہ چلے گا، ان طریقوں کا، ان باتوں کا، ان چیزوں کا کہ جس پر ان لوگ وہ شخصیات چلی ہیں۔ اور شخصیات ہی کے علم سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح غارت کیا ہے۔ یعنی یہی علم آپ کو شخصیات کا علم سے یہ علم ہوگا کہ لوگ کیسے چلے ہیں، کیسے منزل مقصود تک پہنچے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں، کیسے بلند مرتبوں کو پہنچ گئے ہیں۔ اور وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کس طریقے سے، کس انداز میں انسانوں نے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح غارت کیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ یعنی ان سے مطلوب تو کچھ اور تھا، ان کی شخصیتوں سے مطلوب کچھ اور تھا، انہوں نے کیا کچھ اور ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیتوں کو خراب کر لیا ہے، غارت کر لیا ہے۔ جو ان کا مقصد اور ہدف تھا خلقت کا یا آنے کا دنیا میں، وہ سب انہوں نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور طاقت کے غلط استعمال سے کس طرح انسانیت کو تباہی کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یعنی آپ تاریخ بھری ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں کہ کیسے کیسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور کتنے برے برے لوگ دنیا سے گئے ہیں، گزرے ہیں، اور تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر کے انسانیت کو خون پلایا ہے، انسانیت کو اپنے خون سے سینچا ہے، انسانیت کو اپنے خون کے ذریعے آگے بڑھایا ہے۔ اور ایسے افراد بھی ملیں گے، ایسی شخصیتیں بھی ملیں گی جنہوں نے انسانیت کے خون کو بہایا ہے، جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو بہت سارے تاریخ میں مل جائیں گے۔ لیکن وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنی شخصیتوں کو قربان کر کے، اپنا خون انسانیت کو پلا کر انسانیت کو جاندار اور مضبوط بنایا ہے، اس کو جان بخشی ہے، طاقت اور قوت بخشی ہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کس طرح یاد کیے جاتے ہیں تاریخ میں؟ اور جن لوگوں نے خود انسانیت کا خون بہایا ہے، انسانیت کا قتل کیا ہے، ان لوگوں کو کس طریقے سے تاریخ یاد کرتی ہے، اور ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا حشر کیا ہے، دنیا میں ان کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ آخرت تو بہرحال ان کی جو ہوگی وہ ہوگی ہی واضح و روشن ہے، لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو لعنت اور برائیوں کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سب تاریخ کے علم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون شخص کیسا تھا، اس نے انسانیت کا خون بہایا ہے یا انسانیت کو اپنا خون پلایا ہے، انسانیت کو اپنے خون سے سینچا ہے، آگے بڑھایا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شخصیات کے علم کا رواج اسی دن سے ہے جب سے تاریخ کا علم مرتب ہوا ہے، یعنی جب سے تاریخ کا علم مرتب ہوا ہے اسی وقت سے شخصیات کے علم کا رواج بھی موجود ہے، یعنی شخصیات کو جاننے کا، اور اس کی اہمیت بھی اسی وقت سے ہے جب سے انسان نے ماضی کی بنیادوں پر مستقبل سازی کا پروگرام بنایا ہے۔ بلکہ جاہلیت کے ادب کی رجز خوانی پر اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ انسانی دنیا میں تاریخ نویسی کا رواج نہیں تھا، لیکن شخصیات کے کارناموں کو محفوظ کرنے کا احساس بہرحال تھا۔ یعنی تاریخ نویسی کا احساس نہیں تھا لوگوں کو، لیکن شخصیات کے کارناموں کو درج کرنے کا، ان کو محفوظ کرنے کا احساس تھا، اور اس کا رواج بھی موجود تھا۔ انہی شخصیات کے درمیان وہ افراد بھی آتے ہیں جنہیں مذہبی تعلیمات کو محفوظ کرنے کا موقع ملا ہے۔ یعنی انہی شخصیات کے درمیان اگر دیکھیں تو وہ افراد بھی آتے ہیں جنہیں مذہبی تعلیمات کو محفوظ کرنے کا موقع ملا ہے، یعنی مذہبی تعلیمات انہی شخصیات میں آتے ہیں، اور جنہوں نے قانون اسلام کے تسلسل کی راہ میں اپنے کارناموں کو شامل کر دیا ہے، یا واضح لفظوں میں انہیں کسی معصوم سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی روایت بیان کرنے شرف حاصل ہو گیا ہے، اور پھر اسی روایت پر مذہب کے کسی قانون کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں اسی تاریخ کے درمیان میں کہ جنہوں نے مذہب کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے مثلا یہ روایات کو نقل کیا ہے۔ جیسے آپ عام لوگوں کو دیکھیں، تاریخ شخصیتیں تاریخ میں موجود ہیں، اور بہت سے لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، بہت سے لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے روایات اور حدیث کو نقل کیا ہے نبی اعظم محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت یا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات کو نقل کیا ہے، اور وہی روایات اور احادیث کسی نہ کسی حکم شرعی کا مثلا سبب بن گئی ہیں، انہیں پر جو ہے حقوقی یا قانون مذہب کے قانون کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، کتنی روایتیں ہیں ان پر مثلا مذہب کے قانون، جو چیز ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی ہم اس کو کہاں سے لیتے ہیں؟ روایات سے، احادیث سے تو لیتے ہیں، اور پھر انہیں کے وجہ سے انہیں کے ذریعے قانون اسلام بنا دیا جاتا ہے اور بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اسے یہاں پر روکتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باقی غداً سیجی انشاءاللہ۔